السلام علیکم۔ رخ یارم قسط نمبر 6۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ رخ اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں السلام علیکم۔ رخ یارم قسط نمبر 6۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ رخ اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا کہ وہ یہی ٹھیک ہے۔ یارم نے اسے باہر پارک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ ان عورتوں سے باتیں نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائیں تو حال و خیریت پوچھ لیتی تھی، لیکن یارم سے چھپ کر۔ شارف اور خضر ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے آتے تھے، جبکہ لیلی کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا، جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے۔ ڈیول مطلب؟ رخ نے پوچھا۔ ڈیول مطلب شیطان، یارم نے بتایا۔ استغفر اللہ، آپ کوئی شیطان تھوڑی ہیں۔ اس کی بات پر چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، پھر غائب ہو گیا۔ میرا نام یارم ہے، یارم کاظمی، تم مجھے یارم کہا کرو۔ میں کیسے آپ کو یارم کہوں؟ وہ شرمائی تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یہ میرا نام ہے، وہ پوچھنے لگا۔ آپ کے نام کا مطلب؟ وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ہاں بولو نا، میرے نام کا مطلب دلبر، محبوب، صنم ہے نا۔ وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ آج وہ اس کے لیے فون لے کے آیا تھا تاکہ دن میں اس سے بات کر سکے۔ سارا دن اس کی بے چین نظریں اس کا انتظار کرتی تھیں۔ پھر کل تو اس نے کہہ دیا، سارا دن اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کو۔ آپ کام سے تھک کر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ سارا دن مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اس نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا تھا۔ اچھا، میں کل تمہارے لیے موبائل لے آؤں گا، پھر جب تمہارا دل کرے تو مجھے فون کر لینا۔ کیا آپ میرے لیے فون لیں گے؟ پھر تو میں فاطمہ بی بی سے بھی بات کروں گی، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم سوائے میرے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی اس فون پر، اس نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن میں جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی پاکستان فون نہیں کیا، امی سے بات نہیں کی، رانیہ آپی، تانیہ آپی، ماریہ آپی، کسی سے بھی نہیں، آواز تک نہیں سنی کسی کی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں فون لے کر نہیں دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی سے بات کرو۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور کمرے میں چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی، اچھا ٹھیک ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، صرف آپ سے کروں گی۔ لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں نا، آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر؟ رخ نے پوچھا۔ ہاں، میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ وہ آج اس کے لیے فون لے آیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس فون میں سب نمبر بلاک تھے، یہاں تک کہ وہ پولیس میں بھی فون نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ضرور پوچھتی۔ کیا تم نے واقعی شادی کر لی؟ سارم اب تک بے یقینی سے کافی شاپ میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے یارم بیٹھا آرام سے کافی پی رہا تھا۔ میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں یارم، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے بلایا تک نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم جھوٹ بول رہے ہو یا یہ شادی نہیں ہوئی۔ سارم کب سے بولے جا رہا تھا، لیکن یارم کب سے قریب بیٹھی اس کی بیٹی کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ مائرہ اسکول کیوں نہیں گئی؟ اس نے سارم کی بات کو اگنور کرتے ہوئے مائرہ سے پوچھا۔ مائلہ کی طبیعت خراب تھی چاچو؟ مائرہ کی طبیعت خراب تھی چاچو، عربی
طرز و لہجے کی وجہ سے وہ اردو نہیں بول پاتی تھی، اور پھر جب بولنے کی کوشش کرتی تو اکثر اس کی زبان توتلا جاتی۔ پہلے میری بات کا جواب تو سارم نے کہا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا، اس نے ایک ہی جملے میں سے جواب دے کر پھر سے مائرہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ہم دوست ہیں نا یارم؟ سارم نے پوچھا۔ اچھا، کیا ایسا تھا کبھی؟ صدیق میرا دوست تھا، بہت پیارا دوست، لیکن تم نے کیا کیا؟ وہ دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ میں اپنا فرض نبھا رہا تھا یارم، وہ اسی کے انداز میں بولا، اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ میرا فرض مجھے میرے فرض کے ساتھ غداری کرنے والوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یارم، ہم ایک ساتھ دبئی آئے تھے، تم نے اور صدیق نے غلط راستہ پکڑا۔ صدیق اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے یارم، میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا، قانون اور انصاف سے ہٹ کر۔ قانون اور انصاف؟ ہمیں قانون انصاف نہیں چاہیے سارم، ہم اپنا قانون خود بناتے ہیں۔ فی الحال میں تم سے یہ ساری باتیں کرنے نہیں آیا، میں صرف مائرہ سے ملنے آیا تھا۔ وہ مائرہ کا گال چومتے ہوئے اٹھا تھا۔ کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یارم؟ سارم نے پوچھا۔ اس کا جواب میں تمہیں کچھ دن بعد دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ دن بعد مجھے تمہاری ضرورت پڑے۔ بس اتنا کہہ کر وہ نکل گیا، جبکہ سارم اسے آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پیار، محبت، فیملی، ان سب چیزوں سے بہت دور تھا یہ انسان، بلکہ انسان تھا ہی کہاں، سارم بچپن سے جانتا تھا اسے۔ یا اللہ، یارم کو کبھی اس لڑکی سے محبت نہ ہو، ورنہ اس بیچاری لڑکی کا کیا بنے گا، کیونکہ یارم کا جو روپ میں نے دیکھا ہے وہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کا پاگل پن اس لڑکی کو مار دے گا۔ بچپن میں اس نے ایک کھلونے کے لیے یارم کا پاگل پن دیکھا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک کھلونے سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہ ہوگی۔ ایک معصوم لڑکی کو اس کے ہاتھوں برباد مت ہونے دینا۔ آج لیلیٰ کا برتھ ڈے ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ پارٹی کریں، شارف نے آ کر اسے بتایا۔ ہاں تم لوگ جاؤ، میں نے کہاں منع کیا ہے، یارم نے کہا، جبکہ دھیان سارا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا، جہاں ایک منی اسکرین پر ہیکنگ سسٹم سے کسی کا موبائل فون کھلا تھا، جسے یارم بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیول، جب سے یہ لڑکی روح آئی ہے تم تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، تمہیں خیال ہی نہیں رہا لیلیٰ کا؟ اس نے اسکرین پر نظریں جمائے دیکھا جہاں روح کا موبائل سسٹم کھلا ہوا تھا۔ وہ روح کے ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھتا تھا۔ لیلیٰ کا روز روز رونا دھونا دیکھ کر آج شارف نے اس کے سامنے منہ کھولا تھا۔ روح سے پہلے بھی لیلیٰ میرے لیے کام کرنے والی ایک ورکر تھی، اور اب بھی ہے۔ اس سے زیادہ نہ وہ پہلے کچھ بھی اور نہ ہی آگے کچھ ہوگی۔ اب مزید کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے، میں اپنا کام کر لوں۔ وہ پیار کرتی ہے تم سے، شارف نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہے مجھ سے پیار کرنے کے لیے؟ دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے، اور تم دونوں نے بھی میرا۔ اگر اب تم نے یہ پیار کا ذکر میرے سامنے کیا تو گولی مار دوں گا، اسے بھی اور تم لوگوں کو بھی، وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا، اور لیپ ٹاپ اٹھا کر پھینک دیا۔ میں پارٹی کا کہنے آیا تھا، ہم صرف ورکر نہیں ہیں، دوست بھی ہیں، تم نے کہا تھا ایک بار۔ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا کوئی احسان تو نہیں؟ شارف نے گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ فائن، میں آ جاؤں گا، اب جاؤ یہاں سے، اس نے گھورتے ہوئے کہا تو شارف باہر نکل گیا۔ پھر دروازے پر منتظر معصومہ اور لیلیٰ کو دیکھا، ذرا سا مسکرایا۔ مشن ڈن، اس نے لیلیٰ کے ہاتھ پر تالی بجاتے ہوئے کہا۔ بس اب میرا کام ہو جائے، لیلیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر گولی مار دیں گے، میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں، معصومہ نے کہا۔ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا لڑکی، لیکن ڈیول کو 1-2 پیگ سے نشہ نہیں چڑھتا، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ کیوں نہ ہم ڈبل ڈوز سرو کریں، شارف نے مشورہ دیا۔ آہستہ بولو بے وقوف، اگر اس رائٹ ہینڈ نے سن لیا تو پلان شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں گولی مار دے گا، تم لوگوں کو تو پھر گولی مار کے آسان موت دے گا، مجھے بلیڈ سے مارے گا۔
اور اتنا کرو جتنا میں نے کہا ہے، ویسے بھی تم سب کی ہونے والی مالکن ہوں، تو میرا آرڈر فالو کا نہ تم پر فرض ہے۔ لیلا نے ادا سے کہا۔ وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن لیلا کے برتھ ڈے کی وجہ سے اسے یہاں نہ آنا پڑا۔ یہ کلب لیلا چلاتی تھی۔ دنیا کے سامنے اس سے کوئی کام تو کرنا ہی تھا۔ ویسے پولیس کی نظر میں وہ ڈیول یعنی یارم کاظمی کے ساتھ کام کرتی تھی، جس کی دبئی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی۔ یہ کام صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ورنہ اصل کام اور اصل مشن ان کے کچھ اور تھے۔ کرائم کی دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا۔ دبئی ان کا اصل ٹھکانہ تھا۔ صدیق اس کا بہت وفادار آدمی تھا۔ وہ 20 سال پہلے اس کے ساتھ پاکستان سے یہاں آیا تھا۔ تب اس کا جان و عزیز دوست سارم اس کے ساتھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ سارم نے اپنی راہ بدلی۔ سارم کو ڈان ڈیول کو پکڑنے کا کام دیا گیا۔ پچھلے 6 سال سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، لیکن سچ ثبوت جو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے، سارم کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ سارم کا کہنا تھا کہ وہ یہ راستہ چھوڑ دے، اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، جبکہ یارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھالی تھی، اور پھر ایسے کے ہی لوگوں کو مار کر سیڑھیاں چڑھتا وہ ڈیول بنا تھا۔ شارف نے اس کے ڈرنک میں ڈبل ڈوز ملائی تھی، جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے گھبرا کر نظریں چرائی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا گیا ہے۔ آئی ایم سوری۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلا منمنائی تھی۔ اگر آج تمہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں برسی ضرور بناتا۔ ڈرنک ایک ہی سپ میں ختم کرتا، گلاس وہیں پھینکتا وہ نکل گیا۔ خضر اسے روکو، اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ہیں، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا، لیلا نے فکرمندی سے کہا۔ وہ یارم کاظمی ہے لیلا، ایسی چھوٹی موٹی پلز اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ نشے کبھی اپنے آپ پر حاوی ہونے نہیں دیتا، ڈونٹ وری۔ وہ گھر آیا تو رخ روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے ہی اسے فون کر کے بتا چکا تھا کہ وہ آج جلدی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکر کا برتھ ڈے ہے۔ میں نے کہا تھا نا کھانا کھا کے سو جانا، تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بہت وقت ہو چکا ہے، رخ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ آپ شراب پی کے آئے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی، لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس کی طرح سے قریب نہیں آیا تھا۔ اس کی آواز میں خمار تھا۔ ہاں بالکل، تھوڑا سے اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں، آرام کریں۔ روح کو اپنی باہوں میں لیے یارم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے یارم نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ روح نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر ایسے خود سے دور کیا، اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی، روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیار؟ ہا ہا ہا، پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ اس دن جب تم بنا بتائے کہیں چلی گئی، اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور آج عشق ہو گیا ہے، اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہے۔ میرے پیار اور محبت نے بہت صبر کیا، لیکن کیا کروں، یہ عشق بے صبرا ہے، یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔ ایک ہی جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یارم میری بات سنیں۔ وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے کے آیا تھا، اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ یارم، نہیں، آج کچھ مت بولو، آج سے تم میری ہو، صرف میری، یارم کاظمی کی۔ آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا، اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔
یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا۔ اب تمہیں میرا ہونا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ رخ کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ اس نے پھونک مار کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ کھلکھلائی تھی، ایسے ہی طلسم پڑھ پڑھ کر تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ، یہ کون سا تعویذ عشق ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گی، روح نے شرارت سے کہا، جبکہ ہاتھ دونوں یارم کے ہاتھوں میں قید تھے۔ مت بتاؤ روح جان، آج یارم کاظمی اپنے سارے سوالوں کے جواب خود لے لے گا۔ ایسے خود بھی جھکتے دیکھ کر روح نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ جب روح کے ہاتھ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی اور اگلے ہی لمحے یارم نے اسے خود سے دور پھینکا۔ اچانک اس جھٹکے کے لیے روح تیار نہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی، پھر شرمندہ سی ہو کر یارم کو دیکھنے لگی جو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ یارم میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ روح اس سے کچھ کہتی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا خدایا، یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ جس کام سے مجھے نفرت ہے، جس چیز سے مجھے گھن آتی ہے، وہی کام میں روح کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ میں روح کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی، جسے دیکھتے ہی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے فون سے خضر کو کال ملانے لگا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میں اور شارف ابھی لیلا کے کلب سے واپس آئے ہیں، کیوں خیریت؟ ایسا کرو، ایک مولوی پکڑو، اسے لے کر میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ مولوی کیوں؟ خیریت ہے نا؟ اور اس وقت میں مولوی کا انتظام کہاں سے کروں؟ اس وقت تو کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ میں نے نہیں کہا مولوی آئے گا یا نہیں۔ اس کے سر پر بندوق رکھو، اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤ۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے آنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ مولوی کا انتظام کرنا اب ان دونوں کا کام تھا۔ کیا میری مزاحمت کی وجہ سے چلے گئے؟ کیا وہ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اللہ جی، نہ جانے کتنا ناراض ہوئے ہوں گے مجھ سے۔ میں کیسے مناؤں گی؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، میں نے خراب کر دیا۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے ہاتھ چھڑوانے کی؟ میں کیا کروں؟ کیا باہر جا کے دیکھوں؟ نہیں، اگر زیادہ غصے میں ہوئے تو پھر سے تھپڑ لگا دیں گے۔ ہاں تو کام بھی تو تھپڑ کھانے والا کیا ہے میں نے۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ کر دیکھتی، یارم واپس کمرے میں آیا۔ اسے واپس کمرے میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ یارم، سچی میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھیں، میں آپ کو خود سے دور نہیں کر رہی تھی۔ میں تو بس اپنا ہاتھ… سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں۔ اس کے سینے سے لگی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سنو، میری بات سنو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اس طرح سے فون پہ ہوئے نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتا ہوں تم اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، اس لیے تم نے خود کو مجھ سے دور کیا، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ چلو باہر آؤ، میں نے گواہ اور نکاح خواں کو بلایا ہے۔ دوبارہ نکاح؟ ہاں، دوبارہ نکاح۔ اب دوپٹہ سر پر لو اور باہر چلو۔ اس کا دوپٹہ خود اس کے سر پر ڈالتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ وہ بہت سارے لوگ تھے، اور تقریباً سبھی یارم کے کام کرنے والے تھے، اور تقریباً سب ہی حیران اور پریشان کھڑے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران تو لیلا تھی۔ مولوی صاحب، نکاح کی رسم شروع کریں، یارم نے آرڈر دیا۔ ایک منٹ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آنا، خضر نے اسے کہا اور یارم کے کمرے میں آ گیا۔ جلدی بولو، یارم نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ ڈیول، یہ لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے، اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم تھوڑا سا صبر کر لو، پہلے اس کی طلاق کرواؤ، پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا۔ اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
خضر نے روح سے نکاح کی وجہ نہ پوچھی تھی، وہ خود ہی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکا تھا، اور آج سے نہیں، نہ جانے کتنے دن سے وہ روح کے لیے اس کی فکرمندی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، یہ بات خضر پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ وہ آدمی مر گیا، خضر میں نے مار دیا اسے، یارم نے ایک اور دھماکہ کیا۔ لیکن کیوں؟ ہم سیدھے طریقے سے اس سے بات کر سکتے تھے، تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھ سے میری روح کو چھیننے کی کوشش کی، اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا، روح اس کے نکاح میں تھی، تم سے ملنے سے پہلے ہی، خضر نے چھپا چھپا کر کہا تھا۔ اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا، اب میری ہونے والی بیوی باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کر یارم رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ خضر بے بسی سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ لیلی آنکھوں میں آنسو لیے اس کے نکاح میں شامل تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے یارم کا نکاح پڑھوایا اور پھر روح کی طرف آئے۔ روح نور ولد احمد خان، آپ کا نکاح سید یارم کاظمی والد سید ابراہیم کاظمی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کا قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ روح کے کان میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں یارم اسے نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ یارم ذرا سا مسکرایا تھا اور اسے نظروں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس کے چہرے کو دیکھتے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ روح نے وہی جواب دیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی، سب نے مبارکباد دی، لیکن ایک سوال تھا جو روح کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب روح کا پہلے نکاح ہوا تھا تب امی نے کسی شیخ کا نام لیا تھا، لیکن اس نکاح خواہ نے کسی شیخ کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس وقت تو ہوش ہی کہاں تھا، خود جاننے کا، خود سمجھنے کا۔ یہ موقع تو اسے یارم نے دیا تھا۔ مولوی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند مر چکا ہو اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ یارم نے مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے خضر نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ یارم بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے ادھوری بات بتائی مولوی صاحب کو؟ خضر، رکو میں پوری بتاتا ہوں۔ اگر لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے، میرا مطلب ہے کہ فون پر نکاح کیا جائے، بس ایک طرف کی کارروائی مکمل کی جائے، فون پر لڑکی کو ریکارڈنگ سنائی جائے، نکاح نامے پر جعلی نام سے دستخط کیے جائیں، والدیت بھی غلط بتائی جائے، پر نکاح میرا مطلب ہے جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ آدمی مر جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ خضر، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، اس نے خضر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نکاح ہی نہیں ہے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری والدیت کا ٹھیک ہونا ہے۔ دونوں طرف سے مکمل کارروائی گواہوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں، لیکن مردہ انسان نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اگر صرف اس کی آواز تھی، لیکن وہ مر چکا ہے، تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ مولوی صاحب حیرانگی پریشانی سے نکاح کی یہ واردات سن رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ چلیں، گاڑی میں تشریف رکھیں، خضر ابھی آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ سب کچھ تم نے کب جانا؟ وہ آدمی کیسے مرا؟ جس دن روح یہاں پہ آئی تھی، تمہیں یاد ہے میں شمس سے بات کرنے گیا تھا، اسے سمجھانے گیا کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تم جانتے ہو وہ کام کیا تھا خضر؟ شمس شیخ وہاں پاکستانی لڑکیوں سے جعلی نکاح کر کے انہیں یہاں بلاتا تھا، جتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی زیادہ قیمت، اور پھر انہیں یہاں لا کر بیچ دیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے ہاتھوں سے مارا گیا۔ شمس اس جعلی نکاح کے لیے رمیز شیخ کا نام استعمال کرتا تھا۔ جس دن میں نے پہلی دفعہ روح کو دیکھا، وہ معصوم چہرہ میری دنیا ہلا گیا خضر۔
میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن روح نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر دیتا تھا۔ صارم کے بعد خضر اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں، تم بھابھی کے پاس جاؤ، باقی باتیں ہم کل صبح کریں گے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھابھی؟ آج آخر کار وہ لڑکی سے بھابھی بن ہی گئی تھی۔ ہاں، اب سے اسے لڑکی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن لیلا کا کیا ہوگا؟ خضر نے پوچھا۔ مہربانی فرما کے اس وقت لیلا کا نام لے کر میرا موڈ مت خراب کریں، آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یارم ناک سے مکھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔